کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کا دوسرا جو معنی ہے رمض یرمز عربی میں، کہ یہ چیزوں کو جلا دیتا ہے، یعنی رمضان ایسا مہینہ ہے جو گناہ گار کے گناہوں کو جلا کر اسے کندن بنا دیتا ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کا مہینہ دیا ہے۔ اس میں اب پھر دو گروہ بن جاتے ہیں لوگوں کے۔ ہمارے پاس ایکسکیوزز بہت زیادہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی میں مریض ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں کمزور ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مزدور کہتا ہے جی میں نے مزدوری کرنی، دن بھر دھوپ ہے، گرمی کی شدت ہے، میں کیسے روزہ رکھوں؟ بات اس کی ٹھیک ہے۔ کھیت میں کام کرنے والا کہتا ہے جی میں نے کھیت میں جانا ہے، میں کیسے روزہ رکھوں؟ رمضان گرمی میں آ گیا۔ دکان والا کہتا ہے جی میں نے دن بھر دکان پہ کام کرنا ہے، میں روزہ کیسے نبھاؤں گا؟ لہٰذا روزہ رکھنا تو یا مولوی کا کام ہے یا فارغ بندے کا کام ہے۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جس میں مسیلمہ کذاب مارا جاتا ہے۔ یہ سخت جنگ تھی، سخت ترین جنگ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے۔ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف یہ اختتامی جنگ تھی اور بڑی زور کی تھی، بڑے بڑے جیش صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت سالم مولا ابو حذیفہ نے پکڑا۔ یہ قرآن کے بڑے حافظ تھے، بڑے عالم تھے اور بہت زبردست قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا قرآن سنتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں سالم جیسے قاری پیدا کیے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے مہاجرین کا۔ اب یہ بھی جھنڈا لے کے لڑ رہے ہیں تو چونکہ پہلے سے شکست ہو چکی تھی، پہلے لشکر پیچھے ہٹ چکا تھا، کسی نے کہا کہ خیال کرنا کہ جھنڈا نہ گر جائے، تو فرمانے لگے میرے سینے میں قرآن ہے، میں مسلمانوں کی پیٹھ نہیں لگنے دوں گا۔ ایک قرآن والا ہو کے ڈرتا نہیں ہوتا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ان کو زخم آیا تو جھنڈا کسی اور نے پکڑ لیا، یہ گر گئے۔ اب یہ گرے تو گھمسان کی لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ یہ زخمی ہیں اور میدان میں پڑے ہوئے ہیں، قہر کی گرمی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، شدت کی گرمی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یمامہ کی ایک میدان تپتی موٹے موٹے کنکروں والی ریت، کیا عالم ہوگا تصور کریں۔ اللہ نے فتح دی، مسیلمہ مارا گیا، جو میں بات کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈھونڈو جا کر، دیکھو کہ جو شہداء ہیں ان کی لاشوں کو الگ کرو اور جو زخمی ان کو پانی پلاؤ۔ دیکھو اب ایک جماعت صحابہ کی جا رہی، وہ لاشوں کو جو شہید ہوئے شہداء، بڑے بڑے شہداء شہید، بدر کے شہداء شہید ہوئے، حفاظ شہید ہوئے، محدثین صحابہ شہید ہوئے۔ تو جو صحابی نے دیکھ رہے تھے، دیکھتے 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 جب پہنچے تو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی آخری سانسوں میں، تو جو زخمی ملتا تو اسے پانی پلاتے تھے۔ اب جب ان کو دیکھا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں تو پہلی بات یہ پوچھی بتاؤ کیا ہوا لشکر کے ساتھ؟ انہوں نے بتایا اللہ نے فتح دی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جو زخمیوں کو دیکھنے والے تھے انہوں نے وہ ڈھال میں پانی ڈالا ہوا تھا، آگے بڑھایا کہ پانی پیو، تو انہوں نے ڈھال کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پیچھے کیا اور فرمانے لگے میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ کہا کیوں نہیں پی سکتے؟ فرمانے لگے میں روزے سے ہوں۔ میرا مزدور کہتا ہے مجھے تھکاوٹ ہوگی، میں روزہ نہیں رکھتا۔ دکان والا کہتا ہے دکان پہ رش ہوگا، آخری عشرے میں گاہکوں کا زور ہوتا ہے، شاپنگ کا زور ہوتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور تو اور میرے دیس میں یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے آج شہر جانا، دیہات والے، تو میں دیہات میں ہوں، میں نے آج دیہات میں جانا، شہر میں جانا شاپنگ کرنے کے لیے، میں آج روزہ نہیں رکھوں گی۔ مائیں خواتین کہہ دیتی ہیں، مرد کہہ دیتے ہیں۔ دکان والا کہتا ہے دکان چلانی، میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ ذمہ دار کہے گا میں نے گندم کی کٹائی کرنی، میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ یہ ہمارے پاس جواب کے لیے گنجائش سالم مولا ابو حذیفہ نے نہیں چھوڑی۔ اور یہ رمضان کے روزے نہیں تھے، انہوں نے میرے بھائیوں نفل روزہ رکھا ہوا تھا، توڑ بھی سکتے تھے، چھوڑ بھی سکتے تھے۔ تو اس نے ڈھال آگے پڑھائی پانی پیو، تو فرمانے لگے میں پانی نہیں پی سکتا، میں روزے سے ہوں۔ وہ فرمایا کہ ڈھال کو یہیں رکھ دو، زندہ رہا تو اسی سے افطار کر لوں گا، نہیں تو اپنے نبی کے دسترخوان پر جا کر افطار کروں۔ تو افطاری سے پہلے ہی پیاسے ہی چلے گئے تھے وہاں جا کر افطاری۔
ایسے لوگوں نے جن کو پتہ تھا کہ روزہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، جن کو پتہ تھا کہ روزہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، انہوں نے ایسے رکھ کے دکھایا ہے۔